لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم. یہ بیٹھا ہے. یا سلام. بنائے گئے تھے 1918 میں جب فرانس کی یہاں پہ حکومت ہوا کرتی تھی. جتنے بھی جو لوکل مغربی ہیں نا بھئی یہ ہم سے کم درجے کے ہیں تو ان کو اس طرف دور جو ہے کسی علاقے میں رکھا جائے. کو یہاں پہ جو اندلس میں جس طرح کے گھر ہوتے تھے نا مسلمانوں کے اس طرز کی تعمیر بھی یہاں پہ آپ کو ملے گی دیکھنے کے لیے. لوکل مغربی لائف ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگی. اس وقت ہم آ چکے ہیں مسجد الحسن الثانی جو کہ صرف کازا بلانکا یا موروکو نہیں بلکہ پورے افریقہ کا ایک شاہکار ہے. اس طرف زمین کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. اب ہم سمندر کے اوپر کھڑے ہیں. نیچے سارا جو ہے پانی ہے. اسراب طیبہ جنہوں نے اتنے اچھے سے ارینج کرنا واقعی قابل مثال ہے. جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نیو ولاگ فرام دی موروکو. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا پہلا دن ہے یہ جو آپ دوسرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. آج ہم موجود ہیں کازا بلانکا میں. موروکو کا جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو اکنومیکل جو شہر ہے یا اکنومیکل جو کیپٹل ہے نا وہ ان کا کازا بلانکا ہے جس میں ان کی ساری تجارت اور ان کے سارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ ہیں اور ان کے جو ہیڈ آفیسز وغیرہ بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں. ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے بعد اسراب طیبہ جنہوں نے سارا ایک ارینج کیا ہے ان کے لیے شکریہ ضرور بنتا ہے کہ اتنے اچھے سے ارینج کرنا واقعی قابل مثال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھائی یہاں پہ ہم اترے ہیں. سب سے پہلے کازا بلانکا کا ایک میدان ہے یا اسکوائر ہے جس کو یہ بولتے ہیں محمد الخامس اسکوائر جو کہ پہلے ان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا فوت ہو چکا ہے مغرب کا. تو آئیے ذرا یہاں پہ آپ کو ماحول دکھاتے ہیں کہ کیا چیز بنا ہوا ہے یہاں. اگر اس طرف آپ دیکھیں تو بہت زیادہ کبوتر جمع ہیں یہاں پہ. یہ سارے مغربی لوگ موجود ہیں. کبوتروں کو جو ہے دانہ ڈالتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیٹھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے عوام اپنے اپنے فوٹو بنا رہی ہے. سامنے جو ہے یہ ان کا لوور کورٹ ہے المحکمہ الابتدائیہ المدنیہ سول کورٹ ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اور اس طرف جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ رش جو بنا ہوا ہے نا ساری عوام یہاں پہ آتی ہے اور اپنے پکچر وغیرہ یہاا پہ بناتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہاں پہ چھوٹی بچی جو ہے انجوائے کرے دیکھیں. ابو عبد العزیز تعال ادخل ادخل يا اخويا ادخل. لا بأس لا بأس يلا. الله نیچے دیکھیں ماشاءاللہ. اشوف عند مين تحدي يلا بھائی چیلنج چیلنج کر رہے تھے ہم. تعال 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 يا ولد تعال. اصلا جات على الراس اصلا مع الحمار يا ولد تعال عندي. طيب اصل میں نے الٹے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. یہ بیٹھا ہے. یا سلام کیا بات ہے. یا غبی آ جائیں آ جائیں آ جائیں. کچھ نہیں کہتا میں. اللي غرفتكم ان شاء الله مرحبا بكم. اللہ يبارك فيك. بالدارجه مرحبا بكم. مرحبا بك. اچھا بھائی میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کی الحبوس. الحبوس مین حبس کہ کسی چیز کو جو ہے وقف کر دینا. جیسا کہ ہمارے ہاں ہم بولتے ہیں وزارت اوقاف جو دینی ہیں یا کچھ لوگوں نے چیزوں کو وقف کر دیا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ کہ اس کو جو ہے آپ نے بیچنا نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہیں کچھ چیزیں ان کو بھی وقف کر دیا جاتا ہے کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں حی الحبوس. اس کی کہانی کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ اصل میں بنائے گئے تھے 1918 میں جب فرانس کی یہاں پہ حکومت ہوا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے یہاں پہ ایک نیا کازا بلانکا یا دار البیضاء بنانے کی کوشش کی کہ جتنے بھی جو لوکل مغربی ہیں نا بھئی یہ ہم سے کم درجے کے ہیں تو ان کو جو مین کازا بلانکا ہے جو اس طرف ہے ان سے نکال کے اس طرف دور جو ہے کسی علاقے میں رکھا جائے اور ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک علیحدہ جو ہے حاکم کے لیے ایک عمارت بنائی گئی تھی جس کے اندر جیل بھی تھی اور عدالت بھی لگتی تھی اور سب کچھ. تو یہاں پہ ابھی آگے جو ہے ہم چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس زمانے کے جو مغربی یہاں پہ بعد میں جن کو بسایا گیا تھا ان کے گھر جو ہے وہ کس طرح تھے وہ آگے ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اسپینش وغیرہ بھی سارے یہاں پہ دیکھنے آتے ہیں فرینچ وغیرہ بھی اس کو وزٹ کرنے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ ساری اپنی پرانی تاریخ جو ہے جو ظلم انہوں نے کیے تھے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں خوبصورت سے یہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ بعد کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. اور سامنے یہ جو آپ کو فوٹو نظر آ رہے ہیں یہ بھی ان کا جو کنگ ہے جس کا نام ہے محمد السادس یہ اس کی فوٹو ہے.
اچھا آئیے یہ سٹوری بھی آپ کو بتاتا ہوں. مغرب کے اوپر جو ہے نا بہت سے لوگوں نے حکومت کی ہے. اگر ہم اسلامی حکومتوں کی بات کریں تو یہاں پہ ادریسیین ادارسہ جن کو بولتے ہیں ان کی بھی حکومت رہی ہے, اور یوسف بن تاشفین کے زمانے کی وہ بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے ان کو علویین بولتے ہیں, یہ علوی خاندان سے ہیں جو اس وقت حکام ہیں. انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے دو ہی ناموں کے اکثر آتے ہیں, یا محمد یا حسن. تو محمد کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو حسن بولتا ہے, حسن 1, حسن 2, حسن 3 جو بادشاہ بنتے ہیں. اسی طرح جو حسن ہوتا ہے ان کا بیٹا ہوتا ہے محمد. جیسے ابھی اس کا نام محمد ہے تو اس کے باپ کا نام تھا حسن الثانی, اب اس کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے حسن الثالث جو کہ ولی عہد بھی ہے. اچھا بھائی, پرانے زمانے میں آپ اگر اندلس کی تاریخ پڑھتے ہیں, ترکیہ کی پڑھتے ہیں, یا یہاں کی کازابلانکا مغرب کی پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ پرانے گھر جو ہے یہ بند ہوا کرتے تھے. یہ 100 سالہ پرانے گھر ہیں. جو اندر ہے اس کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ باہر جو ہے کون گھنٹی بجا رہا ہے؟ 3 گھنٹیاں ہوتی تھیں ان کے دروازوں کے اوپر. ایک ہوتی تھی اوپر, اور ایک یہاں پہ جیسے چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے, اور ایک اور ہوتی تھی یہاں پہ اس طرح کا بڑا ہاتھ. اگر تو کوئی یہاں پہ گھنٹی بجاتا اوپر والی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بغل ہوتے تھے یا جو گدھے ہوتے تھے ان کے اوپر کوئی سامان لاد کے گھر کا سامان لے کے آیا ہے. جیسے کہ آج کل فوڈ پانڈا وغیرہ والے جو ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس زمانے میں جو ڈیلیوری بوائز ہوتے تھے وہ گدھوں پہ ڈیلیوری کرتے تھے, تو وہ اوپر کی گھنٹی بجاتے تھے. تو عورت جو اندر گھر کی ہوتی تھی وہ اپنا برقع وغیرہ یا جو بھی ان کا حجاب ہوتا تھا کر کے آتی تھی اور سامان لے کے جاتی تھی. اور اگر یہ کوئی چھوٹی بجاتا تھا اس کا مطلب ہے یا تو چھوٹا بچہ ہے یا کوئی عورت جو ہے وہ باہر دروازے پر ہے تو وہ آ کے دروازہ کھولتی تھی. اور اگر جو بڑی گھنٹی یہاں پہ اسی قسم کی ہوتی تھی اس وقت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ گھنٹی بجا رہا ہے. اگر اس کو جو ہے 2 مرتبہ کھڑکایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر خود باہر ہے اور اس کے ساتھ کوئی مہمان آیا ہوا ہے, تو اس سے بھی عورت جو ہے اپنا جو بھی حجاب ہوتا تھا وہ کر کے آتی تھی. اور اگر کوئی 3 دفعہ بجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہمان نہیں ہیں بلکہ کوئی بوڑھی عورت جو ہے وہ باہر کھڑی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے جلتی آ کے وہ دروازہ کھولتی تھی اس کے لیے, یا کوئی بوڑھا مرد جو گھر کا ہو کہ وہ جو ہے باہر ہے اور 3 دفعہ جو ہے بجا رہا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ تو ہم اس پرانے شہر میں جس کو فرینچ نے بنایا تھا بیسیکلی کہ یہاں پہ جو لوکل مغربیز ہیں ان کو وہاں سے مین شہر سے نکال کر یہاں اس طرف آباد کرنے کا, بعد میں جو ہے یہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس طرح جو ہے بہترین انداز میں یہ سارے گھر جو ہے تعمیر کیے ہیں. اور یہ آپ کو طرز تعمیر یہاں پہ نظر آ رہا ہے. مجھے ایک چیز یہاں پہ ایسی نظر نہیں آ رہے ابو باسم, ما فی مکیفات, سبحان اللہ, الجو عندهم معتدل طول السنہ, ماشاء اللہ تبارک الرحمن. تو اس گلیوں میں چل کے جو ہے نا, کیونکہ میں اندلس اسپین جو ہے وہ میرا عشق ہے, میرا خواب بھی ہے زندگی کا انشاءاللہ, میں نے کبھی وہاں پہ ضرور جانا ہے. اور تو وہ جو پوری تاریخ ہے نا اسپین کی, جو کہ مسلمانوں نے وہاں پہ جس قسم کے گھر بنائے ہیں, جس قسم کی عمارتیں بنائی ہیں, وہ سارا جو ہے مجھے کور کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے یہ تھوڑا سا جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا اندلس شہر بھی اسی طرز تعمیر پر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. اچھا بھئی, یہاں پہ آپ کو جو لوکل مغربی لائف ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگی, کس قسم کے ان کے گھروں کے اندر جو ڈیکوریشن ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اور اس طرف جو ہے ان کے پرانے بازار بھی موجود ہیں, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. اس طرف بھی ان کا فرن ہے جس کے اندر یہ کھانے وغیرہ بناتے ہیں, یا بیکری آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں مختلف کھانے ہیں جن کا مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا کھانے ہیں. اچھا بھئی, یہ ان کی شاپ کے اندر آئے ہیں ہم یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے بیچی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ, مختلف قسم کی سویٹس ہیں. اب ایک ایشو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ میٹھے سموسے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ شیرے کے ساتھ. ایشو یہ ہے کہ ہم نے پیسے چینج نہیں کرائے, جس کی وجہ سے ابھی ہم خرید نہیں پا رہے, اور نہ ہی ٹیسٹ میں نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ جب خریدنا ہی نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ مناسب طریقہ ہے ٹیسٹ کرنے کا. البلاش حلو یعطیک العافیہ. یہاں پہ ایک بھائی نے ہمارے لیے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں. کیا بات. ہاں ابو عبدالعزیز, كيف يا سلام. يقول لك الخل البلاش ايوه احلى من العسل. صح. کیا زبردست مثال دی ہے وہ جو ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ دیا ہے نا, تو کہتے ہیں الخل البلاش احلى من العسل, کہ جو سرکہ ہوتا ہے نا فری والا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے. تو لیٹس ٹرائی, بسم اللہ. ما شاء الله, هو ما هو خل بس فعلا حلو ما شاء الله. وصلك البلاش الثاني. هذا تصميم ثاني. یہ گھر سے بنا کے لے کے آئی ہے, جو ابھی یہاں پہ جو فرن ہے نا تندور, اس کے اندر جو ہے یہ بنوانے کے لیے, دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہی.
اچھا بھائی یہاں پہ فرون ہے اور ساتھ ہی اندر شاپ ہے. کتنی خوبصورت شاپ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کیا انداز ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا بھائی ساتھ ہی یہاں پہ یہ جو شاپس ہیں ساری, یہاں پہ آپ کو جو مغربی کا جو اوریجنل یا ان کا جو آپ کلچرل لباس ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. یہ لیڈیز کے حوالے سے ہے, یہ اگر آپ دیکھیں سارا ماشاء اللہ. یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سارا عورتوں کے ہی حوالے سے ہے ماشاء اللہ. یہاں پہ اگر آپ گھومتے پھرتے رہیں تو یہ لکھیں ندارت الاحباس. نیچے آئی تھنک یہ شاید فرینچ میں لکھا ہوا ہے حبوس, آئی ڈونٹ نو. بہرحال یہ آپ وہ احباس اور الاوقاف کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے. یہ کیا چیز ہے یار؟ اس طرف کافی شاپ ہے, لوگ بیٹھے ہیں اور یہ یہاں پہ لوکل بچے جو ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں. اچھا بھئی یہ دروازہ ہے جو کہ آج کل اوپن ہوتا ہے, اندر جو کورٹ لگتا ہے اس کے لیے. پرانے زمانے میں صرف حاکم کے لیے کھلتا تھا. السلام علیکم, كيف حالك؟ طيبين الله يرضى عليك. السلام عليكم. الله يرضى عليك ما شاء الله. حبيبي حبيبي كلكم فيكم خير وبركة ما شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك حبيبي. الله يجزاك خير. تشرفنا فيكم والله ما شاء الله. جميلة جدا. وانتم اجمل. الله يخليك. حبيبي الله يسعدك. استريح ماشاء اللہ. یہ جو ہے موروکن لبس مردوں کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہے ماشاء اللہ. بہت اچھے اخلاق کے لوگ ہیں ماشاء اللہ. یار یہ یہاں پہ گفٹ دیا انہوں نے مجھے, جزاک اللہ خیر, شکراً لک تکل عافیہ ماشاء اللہ. اچھا بھائی ہم نے ان سے اجازت لی کہ ہم ان کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں. ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے مجھے جو تصویر وہ خود یوز کر رہے تھے نا بھائی صاحب, انہوں نے مجھے وہ گفٹ دے دیے. جی بھائی اس وقت ہم آ چکے ہیں مسجد الحسن الثانی, جو کہ صرف کازابلانکا یا موروکو نہیں بلکہ پورے افریقہ کا ایک شاہکار ہے. افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے جو ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کازابلانکا میں, جو کہ ان کا اس سے پہلے والا جو کنگ تھا جس کا نام تھا الحسن II, اس نے بنائی تھی یہاں پہ یہ مسجد, جس میں اندر جو ہے صرف 25,000 بندوں کی گنجائش ہے. اور یہ جو باہر آپ دیکھ رہے ہیں ساحات اس کے, یہاں پہ تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ بندوں کی گنجائش ہے جو کہ نماز پڑھتے ہیں. اور یہ منظر آپ کو صرف رمضان میں تراویح کے ٹائم پہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ باقی جو ہے اکا دکا جو ہے تھوڑے بہت اندر رش رہتا ہے. تو آج ابھی ہم اس کا وزٹ کریں گے اس مسجد کا, جو کہ دنیا کی ان کے بقول تیسری جو ہے سب سے بڑی مسجد ہے. اور اس کے علاوہ یہ واحد مسجد ہے جو کہ پانی کے اوپر بنائی گئی تھی, اور اس کو بنانے کے لیے 800 ملین یورو جو ہے خرچہ ہوا تھا اس مسجد کو بنانے کے لیے. اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اس کو 6 سال لگے تھے. 86 سے 87 سے شروع ہوا تھا اور 93 میں یہ جا کے مسجد پوری ہوئی تھی. تو ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے, اور آپ سب کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے. یار ماشاء اللہ تبارک الرحمن کیا کمال ہے. جیسے جیسے آپ قریب آتے جاتے ہیں نا, تو ایک پرانے اندلس کی تاریخ تھی, ایک آپ کو جو ہے یہ نئے اندلس کی تاریخ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. میں جسٹ اپنے جو ہے جو میری فیلنگ ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی سبحان اللہ ایک شاہکار ہی بنا ہوا ہے. ابھی آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہے اور جو باقی جو سمندر کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے وہ کیسے معلوم ہوگی. آپ جب اس بڑے سے حال میں آتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ فاصل ہے, یہ جو پورا آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ اگر آپ دیکھیں میرے لیفٹ اور رائٹ, بلکہ میں سینٹر میں کھڑا ہوں, اس طرف یہ فاصل ہے, اس طرف زمین کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے, اور اس طرف جو ہے اگر آپ دیکھیں اب ہم سمندر کے اوپر کھڑے ہیں, نیچے سارا جو ہے پانی ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ ساری عظیم مسجد جو ہے نا یہاں پہ بنی ہوئی ہے. اس کو بنانے کے لیے فنڈنگ کیسے ہوئی؟ کنگ صاحب جو تھے حسن الثانی, انہوں نے جب آرڈر کیا کہ مجھے اتنی بڑی شاہکار بنانی ہے یہاں پہ مسلمانوں کی عظمت دکھانے کے لیے, تو پیسے جو ہے کم پڑ گئے. تو انہوں نے پھر اپیل کی, تو جتنے بھی موروکن ہیں 1 درہم سے لے کر جتنی حد تک جو جتنا دے سکتا تھا اس نے یہاں پہ پیسے دیے ہیں, اور یہ مسجد جو ہے فنڈ سے تعمیر ہوئی ہے. یہ فار یور انفارمیشن. اور 3 ٹائم پہ, مطلب ہے کہ 3 ٹائم پہ 24 گھنٹے جو ہے کام ہوتا تھا یہاں پہ. اب آئیے مسجد کے اندر چلتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ نماز کے بغیر کسی اور ٹائم پہ وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو آئی تھنک 100 درہم جو موروکن ہے وہ فیس ہے, لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ آئیں گے تو انٹری فری ہے, آپ اپنی نماز پڑھ کے باہر آ سکتے ہیں. مغرب کی نماز کا ٹائم ہے تو ہم اندر جا رہے ہیں. اللهم اصلح به وعلى يديه اللهم احفظه في وجهه
اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني. اچھا بھائی، ابھی جو آپ نے تلاوت سنی ہے اندر بغیر حمزوں کے، یہ تلاوت ہم اکثر سنتے ہیں حرمین شریفین میں حفص عن عاصم سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ والی جو تلاوت تھی یہ تھی روایت جو تھی ورش کی عن طریق نافع، یہ جو ابھی پڑھی جا رہی تھی بغیر حمزہ کے۔ نماز میں جو انہوں نے سورۃ توبہ کی جو آخری آیتیں پڑھی ہیں نا، میں کہتا ہوں رلا دیے جب اس نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، بغیر حمزے کے جب اس نے یہ آیت پڑھی نا، رلا ہی دیا امام صاحب نے۔ نماز کے بعد امام صاحب نے ہلکا بنایا یکدم، اور وہ خود جو ہے بغیر حفظ سے مطلب ہے کہ پڑھ رہے تھے، بقیہ جتنے بھی اس کے آس پاس تھے وہ سارے قرآن شریف کھول کے جو ہے پڑھ رہے تھے۔ کیا خوبصورت منظر تھا، کتنی خوبصورت تلاوت تھی، آپ لوگوں نے تھوڑی سی سنی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں جب آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں جو آواز گونجتی ہے اوپر سے، کمال ہی ہے۔ محراب وغیرہ کی جو ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہوں اس وقت، میں کہتا ہوں واقعی جو ہے انہوں نے ایک شاہکار بنایا ہے۔ اگر کسی زمانے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، علامہ اقبال نے جامعہ قرطبہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے بہت کچھ، کہ ان کی ایک تصویر بھی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک شاہکار دیکھ کے آئے تھے۔ آئی تھنک اگر اب یہاں پہ کوئی آئے تو وہ بھی کہے گا یہ بھی ایک شاہکار ہے۔ میں اس سے کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن ایک اس کی جو ہے اپنی ایک عظمت بیان کر رہا ہوں، کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ اور یہاں پہ غیر مسلم بھی جو آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں اگر آپ موروکو آتے ہیں اور یہاں اس مسجد کا وزٹ نہیں کرتے تو پھر آپ پلیز موروکو نہ آئیں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک یہ آپ کی جو ہے فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں آج ہمارا سب سے بہترین جو ہم نے جگہ وزٹ کیا نا، وہ یہ مسجد تھی۔ تو اس کے لیے ایک تھینکس بنتا ہے، وہ کس کا؟ کیمرہ مین کا بھی، اور شکراً ابو عبدالعزیز اتاحت الفرصہ نزلنا الشامخ الاسلامی دا حبیبی۔ پیچھے جو ہے یہ سارا کورنیش ہے جہاں پہ فیملیز اور مطلب لوگ آتے ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بادلوں میں جو ہے گھرا ہوا ہے، دوپہر کے ٹائم پہ تو بالکل ہی یہ اوپر کا حصہ بالکل اس کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ ویڈیو کے پیچھے جائیں اور نماز سے پہلے کے مناظر دیکھیں تو آپ کو پورا منارہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن ابھی تھوڑے تھوڑے بادل جو ہے انہوں نے گھیر لیا اس سارے کو ماشاءاللہ۔ یار ہمیں بھوک لگی ہے، صبح سے ناشتے کے بغیر کچھ کیا نہیں۔ ايوه لازم انت تستغل كل أيوة. فقره طيب. كل لحظه وكل وبعدين دقيقه طيب وكل ايوه ثانيه. ايوه بعدين طيب لا تضيع وقتك إيه عشان طيب بطنك. لا يا حبيبي لازم البطن، اسمعني، قالوا الطاجن اسمعني. المغربي وفينه. اسمعني، ايوه هذا سمع. هذا انت برضه راح تاكله أيوة. كنوع من السياحه، ايوه مو تروح عشان المطعم. لا. يا حبيبي. انت تضرب عصفورين بحجر. نحن ما قلنا تروح نحن نصوم سايح هنا. واكل. نحن ما قلنا نصوم. حتاكل ايوه طيب في مطعم سياحي طيب متى؟ الان. خلاص هذا اللي نبغاه. هذا حتروح. بھائی صبح سے بھوک سے جو ہے نا ہمیں پھر آ رہا ہے۔ عارف؟ ابو عبدالعزیز کو تنگ کرنا کام آ گیا اور کھانے لے کے آئے، لیکن جیل نما ایک ریسٹورنٹ میں لے کے آئے ہیں۔ قلعہ ہے، اوپر دیکھیں وہ توپیں بھی لگی ہوئی ہیں، نیچے جو ہے یہ جیل بھی بنی ہوئی ہے۔ لیٹس سی کے اندر جو ہے کیا ہے۔ بسم اللہ۔ ابو عبدالعزیز جايب من السجن ولا مطعم؟ هذا مطعم تعال في النور بس. بسم الله. مطعم السقالة. مطعم ايه؟ السقالة. سقالة. أي. اوكي. يتميز بايش؟ هذا يتميز بالأكل المغربي الأصيل. يا سلام. طواجن، لحم، يا ولد. سوسيس. یا سلام۔ موجود. اچھا یہاں پہ کیا ہے کلچرل جو ان کی فوڈ ہے نا وہ یہاں پہ ملیں گے۔ لیٹس سی کھانا آئے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ساتھ بزرگ ہیں، شاید ویڈیو ہم نہ بنا پائیں، لیکن یہاں پہ جو ماحول ہے نا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ فیملیز ماشاءاللہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، رش جو ہے اس طرح بنا ہوا ہے۔ کھانا دیکھتے ہیں کیسا ہے اس کا۔ ویلکم بیک۔ ہوٹل پہ آ گئے ہیں۔ جامعہ سے نکلنے کے بعد کھانا کھانے ہی گئے تھے، لیکن کیونکہ وہ گروپ کو زیادہ بن گیا تھا ہمارے ٹیبل پہ، بہت سے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ویڈیو جو ہے آج فوڈ ریویو کی نہیں بنا سکے، لیکن کھانا بہت اچھا تھا۔ انشاءاللہ پھر کسی دن جو ہے دوبارہ سے ولاگ بنائیں گے کھانے کا، تو پھر اس میں ریویو دیں گے۔
بہت شکریہ یہاں تک کا ساتھ دینے کے لیے. آباد رہیں, خوش رہیں. میں مدینہ سے جب سے چلا تھا نا, وہ جو پہلا ولاگ آپ نے دیکھا ہے, اب جا کے سوئیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب سے گزارش ہے, دعاؤں کی درخواست ہے. بہت لمبا سفر, بہت جو ہے نا یہ ہے, کتنے کوئی آئی تھنک 30-40 گھنٹے ہو گئے ہوں گے, لیکن میں 48 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ.